ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کویسچن ہے، وہ جنرل الیکشن 2024 جو ہوئے اس میں آئی ایم اسٹل ویٹنگ سیکورٹی کو سوال، وہ بھی آپ وہ الیکشنز کو سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر۔ الیکشن رزلٹ آئے، نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے۔ تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے، فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟ دیکھیں، جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا، دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے، اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی، باوجود جو خطرات تھے، باوجود جو چیلنجز تھے۔ آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں اور جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز، کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں۔ تو آرمی نے اس سیکیور انوائرمنٹ کی طرف ہمارا مینڈیٹ تھا، اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی، اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا، اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے، اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا۔ ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن، ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا، تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے، کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے، یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں، اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے، ہم سب دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں، چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے ہیں، اور متعدد مسائل ہیں ہمارے، ساری توجہ، بات چیت، تبصرے، فکر، سوچ، ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف، اس بے بنیاد الزامات کی طرف۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے۔ 8 فروری بھی آیا، اور 8 فروری کو سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ایک کلین سویپ وکٹری ایک ٹائپ کی ملی، اس کو مرکز میں اور پنجاب میں بھرپور اس کو نمائندگی ملی، عوام نے اس کو ووٹ دیا۔ اس بات کو لے کے جو بانی چیئرمین ہے، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں، مسلسل یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ دراصل جو 8 فروری ہے وہ 9 مئی کو کے جو بیانیہ ہے، جو ساری صورت ہے اس کو اس نے مسترد کیا ہے، یعنی 8 فروری کے بعد 9 مئی ختم شد، وہی مقدمات کی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو کچھ ریاست کہہ رہی ہے، جو کچھ چیزیں ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں، یہ پروپیگنڈے کا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری میں 9 مئی غائب ہو گیا، گم ہو گیا، جو بھی آپ نے جس طرح بھی اس کو بیان کریں آپ، لیٹس سی دی فیکٹس، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی اس پچھلے سوال میں عرض کی کہ ہمارے جو طاقت ہے، جو سچائی ہے، وہ سچائی اور فیکٹس ہے۔ 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47% تھا، تقریباً 6.5 کروڑ یا 65 ملین
جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی جو کہ یہ جن کے لیڈرز، میں یہ مکمل نہیں کہتا کہ مکمل پارٹی، ان کے جو لیڈرز ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ الٹا ہو گیا. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ، جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا. تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا، اکثریت کی طرح، وہ تو ادھر گیا. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں، پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. تو 92-93% جو آپ کی آبادی ہے اس نے تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اور یہ تو ہم یہ اس لیے کہیں کہ اگر یہ ایزیوم کریں کہ جس نے اس کو 18.5 ملین نے ووٹ ڈالا اس نے کہا کہ 9 مئی بالکل ٹھیک ہوا تھا اور بالکل یہ فوج پہ حملہ ہونا چاہیے تھا اور بالکل یہ شہیدوں کی تصدیق ہونی چاہیے تھی، ہمارا یقین ہے کہ ایسے نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ اس عوام، اس پاکستان کے شہری اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے، جس نے اس کو ووٹ دیا وہ فوج کے خلاف ہے. ایسے نہیں ہے میرے بھائی. تو نہ اس بیانیے کے پیچھے نمبرز ہیں، نہ اس بیانیے کے پیچھے سوچ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس نے ادھر ووٹ ڈالا اس کینڈیڈیٹ کو، اس کے کینڈیڈیٹ کو، اس پارٹی کے، کیا وہ ووٹ فوج کے خلاف اور شہیدوں کے خلاف اور اس ملک کے دفاع کرنے والے اداروں کے خلاف تھا؟ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ سرویز دیکھ لیں، کرتے رہتے ہیں لوگ، اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں سب سے بااعتماد ادارہ کون سا ہے، کس ادارے پہ سب سے زیادہ اعتماد ہے؟ کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں تو نمبر 1 ادارہ کیا ہوتا ہے؟ پاک فوج. ابھی سروے ہوا فیبرری میں، اپسوس کا آئی تھنک سروے تھا، 74% عوام نے کہا جی سب سے زیادہ اعتماد ہمارا فوج کے اوپر ہے. تو یہ بیانیے گھڑے جاتے ہیں، یہ بنائے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی بیانیوں، پروپیگنڈوں اور جھوٹ کے اندر پالا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ دن بھر چلایا جا رہا ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حقائق کو دیکھا جائے، اس ملک کے اصل مسائل کو دیکھا جائے. پولیٹیکل ریٹورک پہ کوئی ملک نہیں پل سکتا اور جھوٹ پہ تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو جھوٹے بیانیے جو ان سے بنتے رہیں گے، بناتے رہیں گے. ہم سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے. جی، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں جی این این نیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی، تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں، اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں، اور بے شمار واقعات ہیں، جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں. لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی. لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی، اور عہدیداروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ فلاں پہنچ گیا مذاکرات کے لیے. آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکیں ہمیں ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈھیل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، بیفور آئی کم ٹو یور اسپیسیفک کویشچن ڈیل پہ، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے. اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں، تمام نسل، رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی کسی قسم کی کوئی ادارتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی. تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم، تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں. تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا، فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے.
ٹھیک. تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی، جس طرح ہم ایک خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے، ہم ایک خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں، تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں. تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے، اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہیں. میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے، آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا، کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے، اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں.